खुर्रम में क़याम अमन की कोशिशों पर वार, बगन में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद एफसी के 2 और पुलिस का एक एहलकार जख्मी। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद को सीएमएच टल मुंतकिल कर दिया गया। कंधे और पांव पर जख्म आए, हालत खतरे से बाहर। मुलजमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी खदशात के बायस पाड़ा चरार के लिए इमदादी काफिले की रवानगी रोक दी गई। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर साहब कहते हैं हालात काबू में हैं, सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं, क्लियरेंस का अमल जारी है। जरूरी अशिया से लदे ट्रकों को दोबारा रवाना किया जाएगा। वज़ीर आला केपी ने सरकारी काफिले पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा खुर्रम अमन मुआहदे के बाद इस तरह का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। ये अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबोताज करने की मजमूम लेकिन नाकाम कोशिश है। फायरिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ शरपसंद अनासर खुर्रम में अमन नहीं चाहते। हुकूमत और इलाके के लोग मिलकर ऐसे अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। इस वाक़े से अमन बहाल करने की कोशिशें मुतासर नहीं होंगी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। सदर और वजीर आजम की खुर्रम में सरकारी काफिले पर फायरिंग की मुजम्मत। सदर आसिफ जरदारी का अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। कहा शरपसंद अनासर अवाम के दुश्मन हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं। अवाम इनके मजमूम मकासद कामयाब न होने दें। वजीर आजम का कहना है अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग करके अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी अरूज पर है। तालीम और सेहत समेत तमाम शोबे तबाह हो रहे हैं, लेकिन तख्ते इस्लामाबाद की लड़ाई जारी है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं हमें हर हालत में केपी समेत मुल्क में अमन चाहिए। तमाम वसाइल का इख्तियार सूबे को दिया जाए ताकि अमन कायम हो सके। पेशावर हाई कोर्ट का जनूबी वजीरिस्तान और टांग की बंद अदालतें खोलने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा सिक्योरिटी की फराहमी के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और सीनियर सिविल जजेस अदालती काम दोबारा शुरू करें। अमन अमान की खराब सूरत हाल के बायस 2 अक्टूबर को जनूबी वजीरिस्तान और टांग की अदालतें डेरा इस्माइल खान मुंतकिल की गई थी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी गई। मुज़ाकराती कमेटी आज अडियाला जेल ना पहुंची तो फिर पीर या मंगल को मुलाकात कराई जाएगी। कमेटी मुतालिबात से मुतालिक बानी पीटीआई से मुशावरत करेगी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की भी बानी पीटीआई से मुलाकात का इम्कान। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का रेफरेंस। चौधरी परवेज इलाही फर्द जुर्म के लिए 7 जनवरी को तलब। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा अदालत को मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल करने में काफी दुश्वारी है। इंसाफ की तकाजों को पूरा करते हुए हाजिर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाती है। अंदरूने सिंध से 80% तलबा को पास, कराची में 70% को फेल किया गया ताकि यहाँ की दरसगाहों में लाड़काना, नवाबशाह और शिकारपुर के भाइयों को दाखिला मिले। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं सिंध में 16 साल से करप्ट तरीन हुक्मरानी है। कोटा सिस्टम से दिल नहीं भरा तो अब कराची इम्तिहानी बोर्ड के जरिए तालीमी मयार को बर्बाद करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोफ थमाने वालों का तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है। आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, मुल्क भर में सर्दी को टॉप गियर लग गया। ज़ियारत में सरमा की पहली बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया।
درخت اور پہاڑ برف سے ڈھک گئے، قدرتی مناظر مزید نکھر گئے۔ مستونگ میں بھی برف باری سے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ وادی چترال میں وقفے وقفے سے بارش اور برف باری، لواری ٹنل میں 15 انچ سے زیادہ برف پڑ چکی۔ جنوبی وزیرستان اور وادی تیرہ میں برف باری، محمد میں بارش، مالم جبہ میں برف باری کے بعد سیاحوں کا رش لگ گیا۔ کراچی میں رات گئے ہلکی بارش کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، سردی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ دھند اور موسم کی خرابی کے باعث ملک بھر میں ریلوے آپریشن متاثر، ٹرینیں 9 گھنٹے تک تاخیر کا شکار۔ لاہور سے آنے والی کراچی ایکسپریس 7 گھنٹے، پشاور سے کراچی آنے والی رحمان بابا ایکسپریس 6 گھنٹے، عوام ایکسپریس 7 گھنٹے تاخیر سے پہنچے گی۔ کراکرم ایکسپریس، بزنس ایکسپریس، ہزارہ ایکسپریس، تیزگاہ، ملت ایکسپریس اور گرین لائن بھی بروقت نہیں پہنچ سکے گی۔ خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں تمام درپیش چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا پاک بحریہ سمندری حدود کی حفاظت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ مضبوط معیشت مضبوط دفاع کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان کی معیشت اللہ کے فضل سے دن بدن مضبوط ہو رہی ہے۔ گزشتہ 10 سال کے دوران بے روزگاری کی شرح 1.5% سے بڑھ کر 7% تک پہنچ گئی۔ وزارت منصوبہ بندی کا کہنا ہے پاکستان میں بے روزگاری کی شرح بھارت اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہے۔ بے روزگاری ختم کرنے کے لیے سالانہ 15 لاکھ نوکریوں کی ضرورت ہے۔ ہر سال آبادی میں 50 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے جو ملکی معیشت کے لیے بوجھ ہے۔ آبادی کنٹرول کیے بغیر غربت، صحت اور تعلیمی سہولتوں کو بہتر کرنا مشکل ہے۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کے ڈاکو اہلکاروں کی ایک اور بڑی واردات پکڑی گئی۔ شہری کو اغوا کر کے کرپٹو اکاؤنٹ سے $3,40,000 یعنی 9.5 کروڑ روپے لوٹ لیے۔ سی ٹی ڈی اہلکاروں نے منگو پی فارم ہاؤس سے ارسلان ملک کو اغوا کیا، گن پوائنٹ پر ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹ سے رقم مختلف اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرائی، رات بھر شہر میں پھرانے اور کنگال کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ سی آئی اے پولیس نے سی ٹی ڈی اہلکاروں سمیت 7 ملزمان پکڑ لیے، $40,000 بھی برآمد۔ واردات میں ملوث پولیس پارٹی سی ٹی ڈی افسر راجہ بشیر کی سربراہی میں کام کر رہی تھی۔ ڈکیتی میں سی پیک آفس میں تعینات راجہ فرخ بھی ملوث ہے۔ سٹی کورٹ کراچی میں ٹریفک پولیس افسر کی گاڑی کی ٹکر سے ڈرائیور کی ہلاکت کا کیس، عدالت نے ملزم شاہد ہنگورو کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی۔ تفتیشی افسر نے کہا ملزم کے ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق کروانی ہے۔ ملزم کی میڈیکل رپورٹ بھی تاحال نہیں آئی۔ مدعی نے ملزم کے خون کے نمونے دوبارہ لینے کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے تفتیشی افسر اور سرکاری وکیل کو نوٹس جاری کر دیے۔ کراچی کورنگی مدینہ کالونی میں گھر کے باہر فائرنگ سے شہری کے قتل کا مقدمہ درج، قتل اور ڈکیتی کی واردات کی دفعات شامل۔ مقتول کی اہلیہ کی مدعیت میں درج مقدمے میں کہا گیا 2 سے زائد ملزمان نے گھر کے باہر شوہر سے موبائل چھینا اور مزاحمت پر گولی ماری۔ کراچی میں گزشتہ سال ڈاکوؤں نے 112 شہریوں کو قتل کیا۔ حیدرآباد میں کچرا گھر کے باہر پھینکنے سے منع کرنے پر بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے بیٹے کے ساتھ اس کی بیوی نے بھی 65 سالہ خاتون پر تشدد کیا۔ واقعے میں مقتولہ کا چھوٹا بیٹا سجاد علی زخمی ہوا۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے غزہ میں انسانی بحران روکنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ۔ اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے وہ جنگ نہیں بلکہ بے دخلی، نسل کشی اور تباہی کی مہم ہے۔ یہ سوچے سمجھے اقدامات ہیں جن کا مقصد ایک پوری قوم کو اس کے وطن سے مٹانا ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے دفاع کے لیے متحد ہو۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی عالمی برادری سے اپیل، کہا ہم تاریخ کے ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے،
کیا یہ کونسل اپنی ذمہ داری نبھائے گی یا اس المیے سے منہ موڑ لے گی؟ فلسطینی عوام اس کونسل سے امید، انصاف اور امن کے وعدے کی توقع رکھتے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں رات بھر بمباری، 24 گھنٹے میں 73 فلسطینی شہید، 2 روز میں اب تک 150 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ خان یونس میں گاڑی پر حملے میں 5 فلسطینی جان سے گئے۔ وسطی غزہ میں گھر پر بمباری میں 3 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ دیر البلح میں صہیونی فورسز کا خیموں پر حملہ، متعدد افراد زخمی ہوئے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے حماس اور اسرائیل کا وفد دوحہ پہنچ گیا۔ حماس کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی کے لیے سنجیدہ ہیں لیکن مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوشمانی کیس میں سزا سنانے کے لیے عدالت نے 10 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق عدالت کا ٹرمپ کو 10 جنوری کو ذاتی طور پر یا آن لائن حاضر ہونے کا حکم۔ جج کا کہنا ہے ٹرمپ کو جیل نہیں بھیجا جائے گا۔ صدارتی استثناء کی استدعا مسترد ہونے پر ٹرمپ فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافی ٹیمی بروکس کو امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مقرر کر دیا۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے دوسرے روز جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری۔ رائن رکلٹن کی شاندار ڈبل سینچری، پروٹیاز کے 380 سے زائد رنز، ڈیوڈ بیڈنگم 5 رنز بنا کر محمد عباس کا دوسرا شکار بنے۔ تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ سائم ایوب کے دائیں ٹخنے میں فریکچر، 6 ہفتے تک کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے۔ قومی اوپنر جنوبی افریقہ کے خلاف کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے پہلے روز فیلڈنگ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے۔ ایم آر آئی میں فریکچر کی تصدیق۔ سائم میچ ختم ہونے کے بعد پاکستان ٹیم کے ساتھ وطن واپس آئیں گے۔ ویسٹ انڈین ٹیسٹ اسکواڈ کا 19 سال بعد دورہ پاکستان، ٹیم نے اڑان بھر لی۔ دبئی سے پاکستان روانہ ہوگی۔ مہمان کھلاڑی پیر کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ پاک ویسٹ انڈیز 2 ٹیسٹ میچ کی سیریز ملتان میں کھیلی جائے گی۔ سڈنی ٹیسٹ میں بھارت کا کم بیک، میچ دوسرے دن ہی دلچسپ مرحلے میں داخل۔ بھارت نے آسٹریلیا کے خلاف 145 رنز کی بڑھتری حاصل کر لی۔ دوسری اننگز میں 6 وکٹ پر 141 رنز بنا لیے۔ میزبان ٹیم کا پہلی اننگز میں فلاپ شو 185 رنز کے جواب میں 181 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ بھارتی کپتان روہت شرما نے ٹیسٹ سے ریٹائر ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا فارم میں نہیں، اس لیے میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ has enough power to carry it past Michele Di Gregorio. اٹالین سپر کپ فٹ بال میں اے سی میلان کی بڑی کامیابی، یوونٹس کو پچھاڑ کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سنسنی خیز مقابلے میں 2-1 سے میدان مارا۔ ٹرافی کے حصول کے لیے اے سی میلان کا مقابلہ منگل کو روایتی حریف انٹر میلان سے ہوگا۔ اور کراچی کی پہچان ساکنان شہر قائد کا 30واں عالمی مشاعرہ آج ایکسپو سینٹر میں ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے معروف شعراء اپنا کلام پیش کریں گے۔